بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب پہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے اوپر کہ یہ نظر بد کس طرح اتاری جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ تھوڑے سے چھوٹا سا ایک عمل ہے وہ کرنا ہے، تو اس سے آپ کی نظر انشاءاللہ تعالی فوراً اتر جائے گی۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے انگلش میں بھی اس کو اپنا جو بیان ہوتا ہے یا جو بھی عملیات ہوتے ہیں آپ انگلش میں بھی کریں گے۔ باہر کے جو ممالک ہوتے ہیں وہ اردو اتنا نہیں سمجھتے، تو اس لیے میری دو ویڈیو آتی ہیں، ایک انگلش کی آ جاتی ہے، جو انگلش میں سننا چاہے وہ انگلش میں سن سکتا ہے، اور ایک اردو میں ہوتی ہے، وہ اردو میں سننا چاہے اردو میں سن سکتے ہیں۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو ویڈیو آ جاتی ہیں اس طرح کی۔ تو ایک ہوتی ہے انگلش کی اور ایک اردو کی، آپ لوگوں کے لیے سہولت کے لیے جو جس طرح سمجھ سکے اور اس پہ عمل کرے تاکہ اس کو فائدہ پہنچ سکے، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ دوسرا پھر میرا نیچے ادھر نمبر آ رہا ہوگا، یہ ایمو پہ بھی ہے اور واٹس ایپ پہ اور اس طرح چل رہا ہے۔ اس سے آپ میسج جو ہے نا، چھوٹا میسج لکھیں گے آپ، اس کے اندر سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے، پھر اپنی والدہ کا نام لکھیں گے، پھر اپنے شہر کا نام جس شہر میں آپ رہتے ہیں، پھر اس ملک کا نام آپ لکھیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اور اپنا مسائل لکھ کر آپ مجھے سینڈ کر دیں اس نمبر پہ۔ پھر آپ کو جیسی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میرے زیادہ تر یہ ایمو واٹس ایپ پہ اور اس طرح پہ ہیں، کالے آتی ہے میسج، تو اس میں تھوڑا جواب دینے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی بھی مسائل ہو تو اس کے لیے آپ بول سکتے ہیں۔ دوسرا جمعرات کو، ہر جمعرات کو ایک دعا کرتے ہیں ہم لوگ ادھر، تو اس کے لیے شامل ہونے کے لیے بھی آپ اپنا دعا کے لیے وہ میسج جو بھی ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جمعرات کو رات کے 10 بجے تک، رات 10 بجے سے پہلے اپنا جو بھی میسج ہے وہ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی دعاؤں میں آپ کا نام لے کے آپ کی پریشانیوں کا جو بھی مسئلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ قبول تو اللہ نے ہی کرنی ہے، درخواستیں اس کے آگے پیش کریں گے، ہر جمعرات کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں دعاؤں میں تو آپ اپنا 10 بجے تک اپنا جو بھی میسج دعا کا ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی آپ چلتے ہیں کہ جو نظر بد ہے، بڑوں کی تھوڑا سا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ بچوں کو جو نظر بد لگتی ہے، نظر لگتی ہے، وہ ہوتی ہے میٹھی نظر۔ میٹھی نظر یعنی ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، گھر والوں کے جو بھی ہوتے ہیں ان کی نظر لگ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے میٹھی نظر، پیار والی نظر لوگ اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کا سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ ہے ایک سفید کپڑا لے لیں، اس کے 7 پیس کرنے ہوتے ہیں اور سورہ ناس پڑھنی ہوتی ہے اور اس کو پھیرنا ہوتا ہے اس کے جسم پہ، پھر جلانا ہوتا ہے، اس سے اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ نظر بد سے اس طرح سے اس کے تاثرات، بچے کے جو اثر ہوتا ہے، وہ ایک تو دودھ نہیں پیتا، پھر اس کے وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، سوتا کم ہے۔ یہ تھوڑی سی علامات ہوتی ہیں اس کی نظر کی یا نظر بد کی۔ تو میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کپڑے کا۔ یہ اتنا سا کپڑا لے لیں، چھوٹا سا، اور اس کے آپ نے 7 پیس کر لینے ہیں، یہاں سے اوپر پورا نہیں کاٹنا۔ یہ میں آپ کو اس طرح سے ایک آدھ پیس کاٹ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس حساب سے کپڑے کو کاٹ سکیں۔
یہ ہو گیا ایک. اسی طریقے سے آپ نے یہاں سے 7 پیس کاٹنے ہیں. ایسے ایک ہو گیا، اس طرح سے یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. یہ پورا اوپر سے الگ نہیں کرنا آپ نے. اس طرح سے 7 پیس ہو جائیں گے. 7 پیس پورے کر لیے. آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جب درود پاک پڑھ لیا پھر بچے کے اوپر سر پہ رکھ لیں. بس ہلکے پہ یہ سارے سر پہ رکھا اس کپڑے کو اور یہاں سے شروع کر دیا سورہ ناس پڑھنا. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے. اسی طرح یہ کپڑے کے اوپر سے سر سے لے کے نیچے لے کر آتے رہنا ہے ایسے آہستہ آہستہ، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ ناس پوری کرنی ہے. اس کے بعد اس کپڑے کو جلا دو. آپ کپڑا ادھر جلاؤ گے بچے کی نظر اسی وقت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بچے کو دودھ پلاؤ، پی کے وہ بچہ آرام سکون سے سو جائے گا. یہ تو ہو گیا بچوں کا. اگر کپڑے سے کرنا چاہو تو نہ بھی کرنا چاہو، کپڑا اگر نہیں بھی ہے تو آپ خالی ہاتھ رکھ لو اس کے اوپر، سر پہ ہاتھ رکھو، سر کے اوپر 3 مرتبہ درود پاک پڑھو. 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ یہی صورت پڑھنی ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی کہ یہ آپ کا ہاتھ آہستہ آہستہ صورت پڑھتے پڑھتے سر سے پاؤں کی طرف آتا رہے ایسے ایسے، اور 21 مرتبہ آپ نے پوری کر لینی ہے. آپ پڑھ کے پھر آخر میں پھونک مار کے بچے کو دودھ پلاؤ، انشاءاللہ اس سے بھی اتر جائے گی. لیکن بہتر ہے یہ کپڑے والا طریقہ، کیونکہ جیسے ہی کپڑا آپ پھیر کے اس کے بچے کے جلاؤ گے تو جلدی اثر ہو جائے گا. وہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے. اب آ جاتے ہیں بڑوں کے اوپر. بڑوں کی نظر کئی قسموں کی ہوتی ہے. کسی کو کاروبار کے اوپر لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں اس کا بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، اس کو نظر ہو جاتی ہے. کاروبار پہ نظر ہو جاتی ہے، رزق پہ، کہیں بیماری پہ، جسم پہ، ہر چیز پہ نظر ہو جاتی ہے. تو فی الحال تو ابھی تو میں آپ کو صرف بیماری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا، بڑوں کا بھی یہی علامات ہوتی ہیں کہ اس کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، سر میں شدید اس کے درد ہونے لگ جاتا ہے، جسم بعض اوقات ٹوٹنے لگ جاتا ہے، کسی کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، کسی کو موشن ہو جاتے ہیں. کہیں کہ یہ نظر ہے کہیں بھی کچھ بھی اثر اپنے جسم پہ انسان کے دکھاتی ہے. تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا بڑوں کا ایسا ہے کہ انڈا لینا پڑے گا. ایک انڈا لے لیں اور ایسے سیدھے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ کے پاؤں آگے لمبے سیدھے کر لیں. اور گھر کا کوئی بھی فرد جو کوشش کو، وہ فرد زیادہ بہتر ہوگا جو نماز پابندی سے پڑھ رہا ہو. وہ شخص اگر یہ عمل کرے تو جلدی اثر ہو جائے گا، فوراً ہو جائے گا. ایسے اس بندے کو بٹھا دیا، پاؤں سیدھے کروا دیے، پھر اس کے 3 سر وضو والا ہونا چاہیے، بندہ وضو کر کے سب سیٹ ہونا چاہیے. انڈا لیا تو اس کے سیدھے طرف یہاں رکھ دیا سر کے. 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس شخص نے. جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا پھر اس نے یہاں سے شروع کرنا ہے آہستہ آہستہ نیچے انڈے کو جسم سے ایسے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ آپ پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ گئے ہو. والناس جب پڑھو گے نا سیدھی طرف سے تو یہ پورا سمجھو کہ آپ سورہ ناس والناس تک جب پہنچو گے پاؤں کا انگوٹھا وہاں ہو. ایک بار ہو جائے گی یہ. وہاں سے آپ نے دوبارہ اوپر پڑھنی ہے، الٹے پاؤں کی طرف سے آنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، 2 بار ہو جائے گی سورہ ناس. اس طریقے سے آپ نے یہ 7 چکر دینے ہیں. آپ نے جب آپ 7 چکر دو گے تو یہ ہو جائے گی 14 مرتبہ. 14 مرتبہ آپ کی یہ چکروں میں پوری ہونی ہے. ایک چکر یہ لگا، ایک واپسی پہ 2. اس طرح آپ نے یہ 7 بار ایسے گھمانا ہے اس انڈے کو. 14 مرتبہ سورہ ناس آپ نے پڑھنی ہے. پھر آپ کی جب یہ 14 مکمل ہوگی پھر آپ نے ادھر سے ایسے سیدھا نیچے لے کر آنا ہے اور 1 مرتبہ سورہ ناس پوری کرنی ہے. پھر ادھر سے بیچ میں سے لے کر آنا ہے
سر کے پورے پاؤں تک جانا ہے، ایک مرتبہ سے سورہ ناس مکمل کرنی ہے، پھر ادھر سے لے کر آنا ہے، ایک مرتبہ پورے سورہ ناس مکمل کرنی ہے، پھر اسی طریقے سے پیچھے سے ایسے آنا ہے، ایک مرتبہ سورہ ناس مکمل کرنی ہے، پھر سر کے بیچ میں سے پھر اس سائڈ پہ، یہ ہوگی 6۔ جو 7ویں صورت ہوگی وہ سر کے اوپر ایسے رکھا، اور اس کو 7ویں جو مرتبہ یعنی 21 مرتبہ ہو جائے گی، تو یہاں سے بس اس کو ایسے پڑھتے پڑھتے پاؤں کی طرف سے لے کے باہر نکال کے آپ نے ایسی جگہ اس انڈے کو باہر گندگی میں پھینکنا ہے، گندا نالا ہو، گندگی ہو، وہاں اتنی زور سے اس انڈے کو پھینکنا ہے کہ یہ انڈا ٹوٹ جائے۔ یہ کسی کو کھلانا نہیں ہے، کیونکہ یہ صدقے کا نہیں ہے، صدقے کی چیز کھلانی ہوتی ہے، اور یہ نظر بد کا جو عملیات ہوتی ہیں یہ چیزیں پھینکنی ہوتی ہیں۔ تو اس کو آپ جو ہے اتنی زور سے پھینکیں کہ وہ انڈا ٹوٹ جائے۔ جیسے ہی انڈا وہ ٹوٹے گا، ادھر سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے سر کا درد، جسم کا درد، اس کی الٹی، جو بھی تکلیف ہے اللہ کے حکم سے اسی وقت ختم ہو جائے گی جیسے ہی انڈا ٹوٹے گا۔ یہ ہے بیماری کا اس طریقے سے کرنے کا۔ کوئی اگر کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اگر اس سے بھی سخت قسم کی اگر کسی کو نظر ہوتی ہے تو اس کے لیے بکرے کے پھیپھڑے وغیرہ منگا کے اس کا اس طریقے سے نظر بھی اتارتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے جو جادو وغیرہ ہوتا ہے اس کی کاٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ 2 چیزوں کا ذکر تو ہر جگہ پہ موجود ہے، ایک جادو، ایک نظر بد۔ یہ رکتی نہیں، آپ جو مرضی ہے کرو، یہ نہیں رکے گی۔ اب کوئی کہے گا جی مجھے 10,000 روپے آپ دو، میں یہ تویز دوں گا، آپ پہ جادو نہیں ہوگا، لیکن جادو پھر بھی ہوگا، کیونکہ جادو اور نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نظر بد کو کسی بھی طرح روک ختم کر سکتے ہو۔ اس کے آپ اگر کوئی کہتا نا یہ آپ عمل پڑھتے رہو، یہ سورہ پڑھو، نظر بد نہیں ہوگی آپ پہ، جادو نہیں ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، لیکن اس کی تاثیر، اس کے اثرات کم ہوں گے۔ اگر کسی نے آپ پہ جادو کیا، کوئی چیز جو اس نے بتائی ہے پڑھنے کی، یا آگے میں جا کر بتاؤں گا وہ چیزیں کہ آپ پہ یہ پڑھیں گے تو جادو کے اثرات کم ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جادو ہوگا نہیں، جادو ہوگا۔ اگر کوئی کرے گا تو لازمی جادو کا اثر پڑے گا۔ کوئی ایسا شخص جس کی نظر بد لگتی ہو، وہ اس کی نظر بد لگے گی۔ اس سے یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اثر کم پڑتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ 2 چیزیں کا اتارا توڑ اس کو کروانا بھی ہے، عملیات کر کے یا وظائف کر کے یہ توڑ کرنا ہوتا ہے۔ نظر بد یہ چیزیں تو آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی شدید قسم کا جادو ہو، وہ خود سے نہیں ہوتا، وہ کوئی عامل حضرات جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہو گئے، سلسلے، کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے، 4 سلسلوں میں سے ان کے کوئی خلیفہ یا ان کے اچھے بزرگ جو ہیں، ان کی ایک نگاہ سے وہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر باقی جو عام لوگ ہوتے ہیں، عامل لوگ ہوتے ہیں، وہ اتارے کرتے ہیں اس کی کاٹ کا، کچھ چیزیں منگاتے ہیں، پھیپھڑے یا اس طرح کی چیزیں منگا کے اس کا پھر وہ اتارا کرتے ہیں، اس سے اس کا وہ جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کاروبار کا بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اس کا وہ طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ یا پھر اس کو دم کرے، اس جادو والے بندے کو، جس کو جادو ہوا ہے اس کو دم کر دیا، لیکن یہ دم بھی وہ کرے گا جو عامل حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل ہوتا ہے، تو اس سے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ فوراً کا مطلب یہ کہ اس کو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن جو ہے اس کے ختم ہونے میں تھوڑے سے وقت لگتا ہے۔ جب وہ کاٹ کرتا ہے اس وقت پورا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے تھوڑے آہستہ 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 آگے چل کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عامل حضرات کرتے ہیں۔ اور خود اگر جو کرتے ہیں نا جی یہ اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے ضرور جادو کا جو اثر ہے وہ کم ہوگا، ختم نہیں ہوتا۔ ختم تب ہوگا جب کوئی اچھا انسان اس کی کاٹ کرے گا، کوئی بھی عامل انسان، یا اللہ کے ولیوں کے دربار پہ، وردار پہ ان کی اگر نگاہ ہوگی، ختم ہو جاتا ہے۔ تو
انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر آپ کو مزید اسی طرح کی جو بھی معلومات ہوگی وہ بھی دیں گے، عملیات دیں گے، رزق کا اس طرح کا جو بھی ہے، تو آپ انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو چینل یہ میرا نہیں، میری بیٹی ہے، اس کا ہے یہ، تو اس نے کہا کہ پاپا آپ جو ہے میرے چینل سے آپ نے لوگوں کو پیغام دیں تاکہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، ان جو پڑھیں گے ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے کوئی کیا بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے، لیکن آپ وہ بتاؤ جو حق اور سچ میں ہو، اور جو عمل کرے یا پڑھے جو اس کو اثر فائدہ ہونا چاہیے۔ تو میں سلسلے چشتی نظامیہ سے تعلق رکھتا ہوں، ان کا خلیفہ ہوں، تو اس حساب سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز بتاؤں گا جو اثر کرے گی۔ اور یہ جو میں باتیں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں، ان باتوں کے اوپر آپ جب تک چلیں گے نہیں، آپ کے وظائف اور عملیات اثر بھی نہیں کریں گے۔ آپ اس کو بالکل کمپلیٹ اس پہ عمل کریں، اور اس کے بعد یہ جو میں عمل بتاتا رہوں گا یہ آپ پڑھیں، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور فائدہ تبھی ہوگا جب آپ نماز کی طرف آئیں گے، والدین کی طرف آئیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، تو فائدہ ہی فائدہ۔ آپ جو پڑھیں گے وہی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ میری بیٹی کا چینل ہے، تو آپ سے درخواست یہی کریں گے کہ میری بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو جو بھی دیکھتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ یہ ایک ثواب ہے اس چیز کا، جیسے یہ نظر ہے بچوں کا، بڑوں کا، اور پیچھے والی ویڈیو میں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے، جو بھی ان چیزوں پہ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، آپ بھی اس ثواب میں شامل ہوں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہو سکتا ہے وہ آپ کریں، اور ہم آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو اللہ اسی کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو خیر عافیت میں رکھے، اور آپ کی پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔